وسهلا مرحبا اے میرے سردار اهلا وسهلا مرحبا اے شہ ابرار اهلا وسهلا مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ماہ ربیع الاول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور پیارے بچوں آپ سب کو بھی بہت بہت ماہ میلاد، ماہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم لائے ہیں آپ کے لیے اس مبارک مہینے کے اندر ایک بہت ہی پیارا پروگرام، جس پروگرام کے اندر ہم سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا ذکر، آپ کی زندگی کے بارے میں بہت پیاری پیاری سی باتیں بھی سنیں گے، اور اس کلام میں اس پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے بہت پیاری پیاری نعتیں بھی، اور مختلف سیگمنٹ بھی اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہاں جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے، شرکت کریں گے، اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا ذکر ہم سب مل کے کریں گے، کیونکہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سب مل کے کہیں گے، ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ اس پروگرام کا نام ہے پیارے پیارے عاشق رسول۔ بچوں کیا نام ہے؟ پیارے پیارے عاشق رسول۔ الحمدللہ، عاشق رسول جو ہوتے ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں خوشی داخل ہو جاتی ہے، چہرے پر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ سارا جہاں، اس جہاں میں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ہمیں ملی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تو آئیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام۔ اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آقا بہت رب ہے جائے آقا بہت رب ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا رحمت چھا گیا ہے کام پہ جھنڈا گڑا گیا اب رحمت چھا گیا ہے کام پہ جھنڈا گڑا گیا باب رحمت آج باگئے باب رحمت آج باگئے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد
مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی اب مراد دل کی پائی آمد شاد عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ اچھا آنے والا ہے وہ سچا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا سبحان اللہ. سب مل کے بولیں گے سبحان اللہ. اچھا اب نعت خواں جو ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، جو بچے یہاں موجود ہیں وہ یہ شعر مل کے پڑھیں گے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو جھوم کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جھوم جھوم کے پڑھنا ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. انشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیوں نہ جھومیں کہ یہ مہینہ ہی اتنا پیارا ہے، جھومنے والا مہینہ ہے، خوشیاں منانے والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. یعنی آپ کی مبارک شخصیت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم ان کے امتی ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. پچھلی امتوں کے اندر لوگ تمنائیں کرتے تھے کہ اس امت میں ہم پیدا ہو جاتے، ان نبی سے ملاقات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہماری ہو جائیں، اس کی تمنا کرتے تھے. اللہ پاک نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں خاص بات یہ ہے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے پچھلی امتوں میں، یعنی پہلی بات یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ اس کا مین مقصد ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، ہم درست راہ پہ رہیں، ہم درست رہیں، ہم اچھے کام کریں، برے کاموں سے کیا کریں؟ ہم برے کاموں سے بچیں. لیکن پیارے بچوں، انسان جو ہے وہ شیطان کی باتوں میں آ کر
برے کام میں لگ جاتا ہے، تو پچھلی قوموں کے اندر بھی جو لوگ تھے وہ بھی برے کاموں میں لگ گئے۔ اللہ پاک نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کو درست راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ سب سے پہلے نبی کون آئے دنیا کے اندر؟ سب مل کے بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کر آئے، ان کے بعد اور نبی آتے گئے اور لوگوں کو سمجھاتے گئے، اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے، شیطان سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور پھر پیارے بچوں، اللہ پاک نے سب سے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اچھا، پچھلی قوموں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ انبیاء کرام کو کسی خاص قوم کے پاس، کسی خاص سوسائٹی میں نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں کئی انبیاء کرام دنیا میں رہے اور مختلف قوموں کو انہوں نے سمجھایا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کسی ایک خاص فیملی کے لیے نہیں آئے، کسی خاص ایک قوم کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کو ایسا نبی بنایا کہ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یعنی اب قیامت تک آپ کی شریعت ہے، قرآن پاک ہے، اور اسی کو ماننا ہے۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، یہ ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک خوشی کا ذریعہ بنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی پیارے بچوں کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا، آپ کی جو برکات تھی اس کو ظاہر کرتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، اصحاب فیل کا واقعہ، ہاتھیوں والا واقعہ، جو قرآن پاک میں بھی ہے، سورۃ الفیل کے اندر ہے، کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ دشمن تھا اللہ پاک کا اور اسلام کا۔ اس نے ایک دفعہ پلان کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا، اور یہ اپنے علاقے سے ہاتھیوں پر پورا لشکر لے کے نکلا، لیکن اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا، اور پرندوں کے ذریعے اس کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا، ان پر کنکر برسائے گئے، اور یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ اور پیارے بچوں، یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے، یعنی 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ یعنی پھر 55 ڈیز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آ گئے۔ ایسے ہی پیارے بچوں، جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس سے پہلے ایسا بھی ہوا کہ عرب شریف میں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی تھی بچوں؟ عرب شریف کے کون سے شہر میں ہوئی تھی؟ چلے کون بتائے گا آپ میں سے؟ یعنی کون سا شہر تھا جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ چلیں آپ بتائیں مائک پہ۔ جی، مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں۔ چلیں اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں، مدینہ منورہ۔ دوبارہ بتائیں۔ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں۔ جی آپ بتائیں گے؟ ان کو مائک دیں۔ جی، کون سے شہر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ۔ کون کون کہہ رہے ہیں مدینہ شریف میں ہوئی؟ وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اچھا، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ مکہ شریف میں۔ دوبارہ بتائیں۔ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں۔ کون کون کہہ رہے ہیں مکہ شریف میں ہوئی تھی؟ وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مدینہ شریف میں نہیں بلکہ مکہ شریف میں ہوئی۔ پھر بعد میں آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے کے گئے، آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو پیارے بچوں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس سے پہلے مکہ شریف میں بارشیں رک گئیں، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اور کھانے پینے کی کمی بھی ہو گئی، ایسا موسم ہو گیا۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پیارے بچوں بارشیں خوب برسیں، اور جو پانی کی اور جو کھانے کی کمی ہو گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور ہر طرف ہریالی ہریالی ہو گئی، سبزہ سبزہ ہو گیا، اور ہر طرف بچوں کیا ہو گئی تھی؟ خوشیاں ہی خوشیاں
پھیل گئی تھیں. جبھی تو ہم پڑھتے ہیں نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاپر جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں ایک شعر سناؤں گا. ستاروں سے چاند یہ کہ بتاتا ہے دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سوڑے کی آمد مرحبا, آقا اختار کی آمد مرحبا. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آپ نے بہت ہی پیارا شعر بھی سنایا ہے, اور شعر کے اندر بچوں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کو بھی انہوں نے بتایا ہے. سبحان اللہ. چاند جو 2 ٹکڑے ہوا تھا, انہوں نے شعر وہ سنایا ہے جس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. جی مزید کال. میرا نام نعیم اتاری ہے, میں آج گانے لگاؤں گا. سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی سب مل کے لگائیں گے. سالار کی آمد مرحبا سردار کی آمد. مرحبا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پیارے پیارے عاشق رسول اس پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے معجزے اور سنت. أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سمجھاتا ہوں. 2 بچے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے, اور ہمارے سامنے یہاں پر چین ہے, اور یہاں پر ایک گتے پہ لکھا ہوا ہے
बच्चों क्या पढ़ें? क्या लिखा हुआ है? सब मिलके पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? ये सुन्नतें। और ये क्या लिखा हुआ है? मौजिज़ात। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुन्नतें हैं और आपके बहुत सारे मौजिज़ात भी हैं। तो दो बच्चे आएंगे जी, कौन आएगा आप में से? चलें, अच्छा चलें चलें आप आ जाएं, ठीक है। और दूसरे चलें आप आ जाएं। करना ये है कि आप में से बेटा, आपका नाम, माइक मुझे एक माइक दे दें। आप माइक बताएं, नाम बताएं अपना। रवाहा बारी। रवाहा बारी। रवाहा बारी जी। आपका नाम? हसन रज़ा। हसन रज़ा। तो हसन रज़ा भाई, आपको लगानी है सुन्नतें, यानी आप बताएंगे कि कौन कौन सी सुन्नतें हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप यहाँ लगाएंगे मौजिज़ात में, ठीक है। आपका टाइम शुरू होता है अब जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको भी गौर करना है कि रवाहा तारी सही लगा रहे हैं और या नहीं जी। लगानी कैसी है? यहाँ देखें लुक, यहाँ पर आपको ये लुक नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको लगाना, ठीक है। इस अंदाज में आप इसको लगाएंगे। चलें, एक मैं लगा देता हूँ, बच्चे फिर आप लगाएंगे, ठीक है। चलें, आपका टाइम शुरू हो गया है। बच्चों गौर करना है कि ये जो बच्चे हमारे सामने आए हैं ये सही लगा रहे हैं या नहीं। इसके ज़रिए भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बहुत सारी सुन्नतें और मौजिज़ात हम सीख पाएंगे। माइक आप पकड़ लें जी। सुन्नतें और मौजिज़ात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, ज़िंदगी में सुकून भी होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है, उस विलादत में हमें जहाँ खुशियाँ नसीब हैं, साथ साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये भी बताती है। तो माशाअल्लाह आपने लगता है अपना काम मुकम्मल कर लिया है, एक बाकी रह गया है जी। चलें, आपका टाइम मुकम्मल हुआ। अब देखते हैं कि आपने कितने लगाए हैं। अच्छा, ये गलत है। चलें देखते हैं। सुन्नतें आप पढ़ के बताएंगे कि आपने क्या क्या लगाए हैं जी। माइक दिखाएं, आप कोई माइक दे दें, उफरान भाई जी। सलाम करना। चले, पहले आप बताएंगे कि एक सुन्नत क्या है, फिर आप बताएंगे एक मौजिज़ा। चलें जी। सलाम करना। सलाम करना, ये क्या है बच्चों? सलाम। आप पूरा जुमला बोलेंगे, सलाम करना सुन्नत है, ठीक है जी। सलाम करना सुन्नत है। सलाम करना सुन्नत है जी। आप बताएं। सफ़रे महराज। सफ़रे मेराज ये मौजिज़ा है, ठीक है माशाअल्लाह जी। माफ़ करना सुन्नत है। मुआफ़ करना सुन्नत है जी। आप बताएं। के 2 टुकड़े, ये मौजिज़ा है। चांद के टुकड़े करना मौजिज़ा है जी। मिसवाक करना सुन्नत है। मिसवाक करना सुन्नत है। पत्थरों का गवाही देना मौजिज़ा है। पत्थरों का गवाही देना मौजिज़ा है जी। बैठकर पानी पीना सुन्नत है। बैठ कर पानी पीना सुन्नत है। दरख्तों का गवाही देना सुन्नत है। दरख्तों का गवाही देना मौजिज़ा है। मौजिज़ा, दोबारा कहेंगे। दरख्तों का गवाही देना मौजिज़ा है। दरख्तों का गवाही देना मौजिज़ा है। आपने कितने मौजिज़े लगाए गिने? 1 2 3 4, ठीक है। आपने कितनी सुन्नतें लगाई हैं? 6। 1 2 3 4 5 लगाई, यानी एक हमारे पास बाकी रह गया। प्यारे बच्चों, एक हमारे पास एक कार्ड रह गया है, यहाँ लिखा हुआ है कुरान पाक। कुरान पाक, आप में से कौन बताएगा कि कुरान पाक सुन्नतों में आएगा या मौजिज़े में आएगा? अच्छा, मौजिज़े में। मौजिज़े में। अच्छा, यहाँ पर भी 2 तरह के अल्फाज, 2 तरह के जुमले आ रहे हैं, यानी बाज़ तलबा के और बाज़ बच्चे कह रहे हैं कि सुन्नतें हैं और बाज़ बच्चे कह रहे हैं कि ये मौजिज़े में आएगा। कौन कौन कह रहा है कि सुन्नत में आएगा? वो हाथ उठाएंगे। चलें, ठीक है। आपका ये ख्याल है कि ये मौजिज़े सुन्नत में आएगा। कौन कौन कह रहा है मौजिज़े में आएगा? अच्छा, हाँ, आप क्या कह रहे हैं जी? मौजिज़े में। मौजिज़े में आएगा जी। आप क्या कह रहे हैं? ये सुन्नतों में आएगा। सुन्नतों में आएगा। सही बच्चों ये है कि कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा है। बच्चों क्या है? एक मौजिज़ा है। वो कैसे?
کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام عطا فرمایا ہے، ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی دوسرا ویسی کتاب اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا. اپنے پاس سے کوئی بھی کتاب ایسی، یعنی قیامت تک کا یہ چیلنج ہے کہ جیسا قرآن پاک ہے ویسا عربی کلام کوئی بھی بنا نہیں سکتا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت اچھی کوشش رہی. تو پیارے بچوں، جی ہاں، اس کی جو تلاوت ہے، یعنی معجزہ قرآن پاک معجزہ ہے، اور اس کی تلاوت کرنا یہ سنت ہے. اس کی تلاوت کرنا یہ سب مل کے بتائیں، قرآن پاک معجزہ ہے. سب بولیں گے قرآن پاک معجزہ ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا سنت ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. تشریف رکھیے آپ لوگ. تو پیارے بچوں، آج ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر بھی یہ بات سیکھی ہے کہ سنتیں کون کون سی ہیں. نمبر 1، سب دیکھ کے پڑھیں گے. نمبر 1 سلام کرنا. تو جب آپس میں ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بچوں؟ نمبر 2 ہاں، کوئی ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے، ہمیں جھاڑے، ہم سے لڑائی کر لے، تو سنت کیا ہے؟ اس کو معاف کرنا. نمبر 3 مسواک کرنا. سبحان اللہ، مسواک بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی سنت ہے. نمبر 4 تو پیارے بچوں، بعض بچے جو ماہ ربیع الاول منا بھی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن پانی کھڑے ہو کے پیتے ہیں. تو بچوں، پانی کھڑے ہو کے پینا سنت نہیں ہے، بلکہ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. ہاں، اگر آب زمزم پی رہے ہیں تو پھر ہمیں آب زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے، کہ وہ پانی کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. جی، اور اس کے بعد سنت کون سی ہے؟ مسکرانا. سب مسکرا کے بولیں گے، سب مسکرا کر بولیں گے کہ مسکرانا سنت ہے. جی، مسکرانا سنت ہے. چلیں آپ بولیں گے مائک پہ، مسکرا کر بولیں گے کہ مسکرانا سنت ہے. مائک دیں مجھے. جی چلیں بولیں. مسکرانا سنت ہے. تھوڑا اور مسکرا کے بولیں گے. مسکرانا سنت ہے. چلیں، اور کون بولے گا مسکرا کے؟ چلو آپ بولو. مسکرانا سنت ہے. واہ بھائی واہ. جی، اور کون بولے گا مسکرا کے؟ آپ بولیں گے. چلو، مسکرانا سنت ہے. ماشاء اللہ، سب مل کے بول دیں مسکرانا ماشاء اللہ. اب ہم چلتے ہیں معجزات کی طرف. تو پہلا معجزہ کیا ہے؟ سفر معراج. سبحان اللہ. نمبر 2 آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا شاید، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا. سبحان اللہ. نمبر 3 پتھروں کا گواہی دینا. ماشاء اللہ. نمبر 4 کس چیز کی گواہی دینا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اللہ پاک کے رسول ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی ہوں گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کی سنت کے بارے میں، آپ کے معجزات کے بارے میں. بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب. بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست. أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. پیارے بچوں، ایک بار ایک صحابی جن کا نام جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھی. پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کی طرف چلے. کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، آپ کے سامنے بچے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے گال پر ہاتھ بھی پھیرنے لگے. تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بچے آئے، ان میں سے جو بچے چھوٹے تھے وہ اپنے والد کی گود میں تھے، اور جو بچے کچھ سمجھدار تھے وہ خود کھڑے ہوئے تھے. پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے گال پر مبارک ہاتھ پھیرنے لگے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کے رخساروں پر اس طرح چوتے ہوئے تشریف لے گئے کہ انگوٹھا شریف ایک گال پر اور دوسرے گال پر باقی انگلیاں ان بچوں کی تھوڑی پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی جیسا کہ عموماً بزرگ حضرات بچوں کو پیار کرتے ہوئے جاتے ہیں. اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ رہا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گال پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبو پائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹھنڈک اور خوشبودار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو ٹھنڈک تھی وہ تکلیف دہ نہ تھی بلکہ راحت پہنچانے والی تھی.
تو پیارے بچوں گویا کہ ان کے ہاتھ سے جو خوشبو آ رہی تھی گویا کہ یہ عطر کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو. خیال رہے کہ نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خود مبارک خوشبو والا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطر بھی لگاتے تھے تاکہ اصل خوشبو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سے آتی ہے اور عارضی خوشبو جو عطر سے آتی ہے دونوں مل کر بہت لطف دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت بھی کیسی فرماتے تھے کہ یہ چھوٹے بچے آپ کے سامنے آتے تھے، آپ ان کی جو تھوڑی ہوتی تھی ان پر اپنا ہاتھ مبارک لگاتے تھے. آپ کا جو ہتھیلی ہوتی تھی وہ ان کی تھوڑی پر ہوتی تھی، ایک گال پر آپ کا مبارک انگوٹھا، دوسرے گال پر آپ کی مبارک انگلیاں. تو یہ پیار کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کریں آپ پر. اچھا محبت کیسے کریں گے، یعنی محبت کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب محبت تو کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے محبت کرنے کا کہ ہم درود پاک پڑھیں. بچوں کیا پڑھیں؟ درود پاک پڑھیں. تو درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید ہمارے دلوں کے اندر بڑھے گی. اچھا ایسے ہی ہم نے یہ بات سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ٹھنڈک تھی. یعنی وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا جب میرے گال پہ ہاتھ لگایا، ایک تو ٹھنڈک محسوس کی میں نے اور خوشبو محسوس کی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں خوشبو بھی تھی اور آپ کے ہاتھوں میں ٹھنڈک بھی تھی. یعنی آپ کے ہاتھ میں ٹھنڈک ایسی نہیں تھی کہ تکلیف والی ہو. برف ہوتی ہے، اگر برف کو ہاتھ لگائیں ہم اور تھوڑی دیر ہاتھ ہم برف پہ رکھے رہیں تو اس کی ٹھنڈک سے پھر ہمیں کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. لیکن پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں جو ٹھنڈک تھی وہ تکلیف دینے والی نہیں تھی، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہو، بلکہ آپ کو تو ایسا بنایا ہے کہ سب آپ کی ذات سے برکتیں پاتے ہیں، رحمتیں پاتے ہیں اور خوب فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کی جسم سے خوشبو بھی آتی تھی. یعنی آپ خوشبو والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. لیکن پیارے بچوں سنت کیا ہے؟ عطر لگانا. یعنی عطر بھی لگایا کرتے تھے اور آپ کے جسم سے خوشبو بھی آیا کرتی تھی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری ایک برکت سنی ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. میرا نام اسما حاجہ ہے. میرا نام آمنہ اسکل ہے. ہم دونوں گجرانوالہ سے بات کر رہے ہیں. آج ہم نعرے لگائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، تاجدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آئیے ہم سب مل کے بھی نعرے لگاتے ہیں انشاءاللہ. جی نعت خواہ نعرے لگائیں گے اور ہم سب مل کے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، سوڑے کی آمد مرحبا، آقا اتار کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ. جی مزید کال. میرا نام محمد طاری ہے. میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. جی مزید کال. میرا نام انس صدیق طاری ہے. میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا
रसूल حبیب اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور کیوں نہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بڑوں کے لیے بھی رحمت ہیں، مردوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنے گھر میں کس انداز میں خوشی کا ماحول بنایا ہے؟ یعنی آپ کے ابو نے، آپ کے گھر کے بڑوں نے کس انداز میں جھنڈا لگایا ہے، لائٹیں لگائی ہیں، اور اگر نہیں لگائی تو آپ کو مدنی آپ سے یعنی آپ کو عرض بھی ہے کہ خوب جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں، کیونکہ یہ مہینہ ہی اتنا پیارا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اگر خوشیاں نہ کریں تو پھر ہم کس مہینے میں خوشیاں کریں گے؟ یعنی عید بھی ملی تو کن کے صدقے؟ سب مل کے بولیں گے، عید ملی کس کے صدقے؟ ہمیں جو خوشیاں ملتی ہیں وہ کس کے صدقے؟ قرآن ملا کس کے صدقے؟ نماز ملی کس کے صدقے؟ روزہ ملے کس کے صدقے؟ بلکہ بچوں، ہم نے اللہ کو جو پہچانا وہ بھی کن کے صدقے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ پاک ایک ہے، ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کے آتے ہی جو دنیا میں اندھیرا تھا وہ سارا کا سارا دور ہوا، اور ہر طرف نور ہی نور ہوا۔ آئیے بچوں، میں آپ کو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی کچھ باتیں بتاتا ہوں، جنہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خدمت کی ہے، اور اس سیگمنٹ کا ہمارا نام ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی کچھ باتیں سنیں گے، اور آج ہم بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں خدمت کرنے کی سعادت پائی، آپ کو اپنے گاؤں لے کے گئیں، وہاں آپ کی برکتیں حاصل کی، وہ کیا کہتی ہیں آپ کے بچپن کے بارے میں وہ ہم سنیں گے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا، اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ اچھا، جب بھی ہم ایک بات کمپلیٹ کریں گے تو سب مل کے درود پاک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں، کون فرماتی ہیں؟ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ، بچوں آپ فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا، یعنی بچوں کھانے پینے کی بہت کمی ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو جو قحط تھا، جو کھانے پینے کی کمی تھی، وہ دور ہو گئی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب
اللہ. بچوں وہ مزید فرماتی ہیں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہ زمین سرسبز ہو گئی، یعنی ہر طرف ہریالی ہریالی ہو گئی، درخت پھلدار ہو گئے اور جانور موٹے تازے ہو گئے. نور والا السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آیا ہے نور لے کر راجا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہم مگر میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے، ہم مگر میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت یا رسول. الصلاة والسلام عليك وعليك وعليك الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. نور بالا آجا ہے، نور لے کر راجا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا، نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، نور کا نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا،
مطبوع ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے اے رضائے احمد نوری کا فیض دور گئے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا اللہ نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جی ہاں بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو انسان بنا کے بھیجا لیکن پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف عام انسان نہیں ہے یعنی آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں یعنی آپ صرف انسان نہیں ہیں بلکہ آپ نور والے انسان ہیں یعنی آپ نوری انسان ہیں بچوں آپ کون ہیں نوری انسان یعنی آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں ہماری طرح نہیں ہیں بلکہ آپ تو بہت خاص ہیں آپ تو بہت خاص ہیں اللہ پاک نے آپ کو انسان بھی بنایا ہے اور ساتھ میں آپ کو نور بھی بنایا ہے سب مل کے بولیں اللہ پاک نے آپ کو انسان بھی بنایا ہے اور نور بھی بنایا ہے جب بھی ہم پڑھتے ہیں نور آ گیا حق کا نور آ گیا تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جی بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف جی کال چلائیں آج میں آپ کو سنانا چاہوں گی ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جنہیں لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ماشاء اللہ پیارے بچوں ماشاءاللہ آپ نے بھی ہمیں کالیں کی ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی اللہ پاک ہم سب کا یہ پروگرام کرنا قبول فرمائیں تو پیارے بچوں آج ہم نے بہت ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اس پروگرام کے اندر ہم نے سنی ہیں سیکھی ہیں تو ہمیں عمل بھی کرنا ہے جی ہاں پیارے بچوں ہمیں صرف سننی نہیں ہے بلکہ سن کر ہمیں عمل بھی کرنا ہے کیونکہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں صحیح طور پر کامیابی نصیب ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی آپ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی اور انشاءاللہ نعتیں بھی پڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھتے جائیں گے اور آپ کو خوب ہم انشاءاللہ
خوش کرتے جائیں گے۔ تو پیارے بچے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اسی ٹائم میں پیارے پیارے عاشق رسول پروگرام میں۔ تو بچے سب کھڑے ہو جائیں، آئیے مل کے پروگرام کو ختم کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے۔ جی غفران بھائی جی۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا